سامعین ناظرین، معدے کے امراض کے سلسلے میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ آنتوں کی سوزش کے بارے میں ہے، یعنی گیسٹرو انٹرائٹس، التہاب معدہ و معدہ۔ تو یہ مرض جو ہے گرم علاقوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ آلودہ پانی ہے۔ تو جہاں پر یہ ہم کنووں کا پانی یا ہینڈ پمپ یا تالابوں کا پانی، جیسے ہمارے چولستان یا تھر یا ایسے علاقے ہیں جہاں صاف ستھرا پانی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تو وہاں پر یہ مرض جو ہے آنتوں میں سوزش ہو جانا جو ہے نا، یہ ایک روزمرہ کی بات بن جاتا ہے۔ پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ اسی ہینڈ پمپ سے یا تالاب سے یا اسی خاص جگہ سے جو پانی جراثیم آلود ہے پیتے ہیں، تو یہ ایک وبا کی صورت میں پھر یہ آنتوں کی سوزش جو ہے نا یہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو صحت کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک تو صاف ستھری ہوا کا ہونا ضروری ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا یہ پانی، معیاری پانی، یعنی جو صحت کے لیے مفید ہو۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پانی جو ہے نا صحت کے لیے مفید ہے یا مضر ہے۔ تو یہ دو ایسی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ان کا جتنا بھی شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں کم ہے، اور یہ بیماریاں پھیلانے کا یہ دونوں بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ ہر لمحہ ہم سانس لیتے ہیں، وہ جراثیم ہماری جلد پر بھی چپک جاتے ہیں اور وہ ہمارے سانس کے ذریعے سے اندرونی جو ہمارے حصے ہیں جسم کے وہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ پانی کی آلودگی کی بات ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے جو انسان جو ہے معدہ اس کا متاثر ہو جاتا ہے، آنتیں متاثر ہو جاتی ہیں، جس میں ہیضے والی علامات ہوتی ہیں، اس میں قے ہے، اس میں تپ مورکا تک کہ جو ہے نا علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اندازہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پانی جو ہے نا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے بیماریاں پھیلانے کا۔ اس کے بعد پھر یہ گرم علاقوں میں جہاں جب زیادہ رطوبت بڑھ جائے فضا کے اندر، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مکھیاں جو ہیں یہ جنم لیتی ہیں اور یہ گندی جگہوں پر پرورش پاتی ہیں، ان کی وہی غذا ہے، وہی ان کا مسکن ہے، وہاں سے اڑ کر پھر یہ جو ہے یہ تندرست آدمی کے جو غذائیں ہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں، ان کی پروں میں، اور ان کے جو پاؤں ہیں وہاں پر جراثیم چپک جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب وبا پھیل جاتی ہے تو یہ مریض کی جو قے ہے، اس کے جو اسہال ہیں، اس کا جو تھوک ہے، اور اس کے جسم سے نکلنے والی مختلف جو پسینہ ہے، یہ جو جسم ہے وہاں سے یہ جراثیم لے کر آتی ہیں اور تندرست آدمیوں کی خوراک میں منتقل کر دیتی ہیں۔ اس طرح سے پھر وہ جو تندرستی ہے اس علاقے کی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ہیضہ ہوتا ہے اسہال کی طرح، اور قے ہوتی ہے، پھر جوڑوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، اور جسم میں اینٹھن، ٹمپریچر کم و زیادہ، بھوک ختم ہو جانا، اور معدے میں تکلیف شروع ہو جانا، یعنی کہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح پھر یہ زیادہ دیر اگر رہے تو پتا کی سوزش ہو سکتی ہے، اس سے پیٹ میں جو کیڑے ہیں یہ ہو سکتے ہیں، اور گردے متورم ہو سکتے ہیں زیادہ عرصہ ہونے سے، جسم میں جو ہے نا پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی جو ہیں وجوہات ہیں۔ اب اس کی جب ہم علامات پر غور کرتے ہیں تو اس کی تشخیص کی طرف آتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی جو ہے نا یہ کمی ہو جاتی ہے مریض میں۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم ORS کا محلول جو ہے وہ دیں، اس کی عمر دیکھ کر بچوں کو تھوڑی مقدار دیں، بڑوں کو زیادہ دیں، اور 2 دفعہ جو ہے یہ محلول جو ہے یہ دینے کے بعد، ORS دینے کے بعد پھر ہم اسے صاف پانی پلائیں، یہ کریں اس کے ساتھ تاکہ پانی کی کمی واقع نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ڈرپ لگانے سے جو ہے نا گریز کریں، کیونکہ ڈرپ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ شوگر ہو سکتی ہے، اور اس میں دل کو تکلیف ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر کا مسائل جو ہیں وہ بعد میں ذیابیطس ہو سکتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے مریض کو جو ہے نا یہ ایسی غذائیں دیں جس کو معدہ آسانی سے ہضم کر سکے، کھچڑی دیں، اس کو شہد جو ہے وہ پانی میں ملا کر دیں، یہ بہی دانے کا لعاب ہے، یہ آپ 1 چمچ لیں 1 پاؤ پانی میں جو ہے نا اسے رکھ دیں کچھ عرصہ کے لیے، اس کے بعد اس کی لیس نکال دیں، بیج نکال کر پھینک دیں، اور اس میں جو ہے یہ 2 چمچ شہد ملائیں، اور ہر گھنٹے کے بعد 1 یا 2 گھونٹ جو ہیں اسے پلاتے رہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی جو پانی کی کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو جب شہد اس میں ملا دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے جو نمکیات جسم سے خارج ہو گیا ہے نا وہ بھی صحیح مناسب مقدار میں آ جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ یہ ارک بیض مشک ہے، ارک سونف ہے، یہ بھی اس سلسلے میں مفید ہیں۔ تو ہومیوپیتھی کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں علامات کے مطابق جو علاج کیا جاتا ہے، تو اس میں کالوسینتھ ہے، پوڈوفائلم ہے، ویراٹرم البم ہے،
کیمومیلا ہے، بیپٹیشیا ہے، تو برائیونیا البا دوائی ہے، تو یہ ہم مریض کی علامت دیکھ کر، اس کی عمر دیکھ کر، بیماری کی شدت دیکھ کر اس کی جو پوٹینسی ہے اس کا تعین کرتے ہیں کہ یہ 30 طاقت میں دینی ہے، 200 میں دینی ہے، 1000 طاقت میں دینی ہے، کتنے وقت کے بعد دینی ہے. تو یہ اس کی جو علامات ہیں نا اس پر منحصر ہے. تو یہ تو ایلوپیتھک اپنا اس میں ہے. ہومیوپیتھک میں تو ایلوپیتھک میں جو ہمارا یہ جدید طریقہ علاج ہے اس میں اس کے لیے جو ادویات دیتے ہیں اس میں سیپروفلیکسین ہے، جراثیم کش ادویاں ہیں اس میں، تو ایرتھروسین ہے اور لوموٹل ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے جناب اور کورلین ہے. یہ دوائیاں اس میں ہم دیتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انہوں نے اچھائی کی جڑ جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے، نیکی کی جڑ، کہ لوگ جو ہے نا پریشان نہ ہو، وقت سے پہلے ہمیں بتا دیا ہے. اب ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ یہ کریں کہ جہاں گزرگاہیں ہیں وہاں پیشاب نہ کریں، طہارت کے لیے آپ بایاں ہاتھ استعمال کریں، کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کریں، اور جو طہارت خانے ہیں وہ کھانے پکانے والی جگہوں سے دور ہونے چاہیے. ناخن جو ہیں بر وقت کٹائے جائیں تاکہ ان میں جراثیم جو ہے وہ پرورش نہ پائی جائیں. اور صفائی جو ہے اس کو نصف ایمان کہا گیا ہے، صفائی ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. تو زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور تندرستی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں. اب آپ دیکھیں کہ جو تناسلی اعضاء ہیں ان کو پانی سے دھونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں کبھی بھی یہ سوزش والی بیماریاں نہیں ہوتی، اور طہارت میں پانی کا استعمال کرنا بواسیر میں بہتے ہوئے خون جو ہے اس کو وہ بند کر دیتا ہے. تو مسلمان جو ہے اس کی ظاہری پاکیزگی، ظاہری صفائی بھی ہے، اس کی باطنی صفائی بھی ہے. تو ان دونوں عوامل پر اگر ہم توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم تندرستی کا جو معیار ہے اس کو ضرور حاصل کر لیں گے.